السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخارج اور صفات کے اتحاد اور اختلاف، قرب اور بعد کے لحاظ سے حرفوں کی کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے مخارج بھی مکمل کر لیے ہیں اور صفات لازمہ کو بھی مکمل ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب مخارج اور صفات کو جب ہم نے پڑھ لیا، یہ تجوید کے دو بڑے بڑے جز ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اب ان کے اندر حرفوں کی 8 قسمیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 متحد الصفات، یعنی وہ حروف جو صفات میں ایک جیسے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مختلف المخارج، یعنی مخارج میں کیا ہوں، الگ الگ ہوں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے متحد المخارج، مخارج میں تو کیا ہوں، ایک ہوں، اور اس کے بعد مختلف الصفات، ان کے اندر صفات کی وجہ سے علیحدگی ہو۔ اس کے بعد تیسری قسم کون سی ہے، متحد المخارج، یعنی مخارج میں کیا ہوں، ایک ہوں، اور متحد الصفات، صفات میں بھی وہ ایک ہوں۔ اسی طرح نمبر 4 پر کیا ہے، مختلف المخارج، یعنی مخارج کے اندر وہ الگ الگ ہوں، اور مختلف الصفات، اور ان کے اندر صفات کی وجہ سے بھی کیا ہو، علیحدگی ہو، وہ الگ الگ ہوں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر، اب اس کے بعد نمبر 5 پر ہے قریب المخارج قریب الصفات۔ اب ایسے حروف کون سے ہیں جو مخرج کی وجہ سے بھی قریب قریب ہیں، صفات کی وجہ سے بھی قریب قریب ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پر ہے قریب المخارج، یعنی مخرج کی وجہ سے وہ قریب قریب ہیں، اور بعید الصفات، صفات کی وجہ سے وہ دور دور ہیں۔ اس کے بعد نمبر 7، ٹھیک ہے، بعید المخارج قریب الصفات، یعنی مخارج میں تو وہ دور دور ہیں اور صفات میں وہ قریب قریب ہیں۔ ایسے حروف کتنے ہیں، کون سے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 8 پر دیکھیں، بعید المخارج بعید الصفات، یعنی وہ ایسے حروف ہوں گے جو کیا ہیں، مخرج کی وجہ سے بھی دور دور ہوں گے اور صفات کی وجہ سے بھی دور دور ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر مخارج اور صفات کے اتحاد و اختلاف، قریب، قرب اور بعد کے لحاظ سے حرفوں کی 8 قسمیں بنتی ہیں، جو میں نے آپ کو ابھی ایسے ہی بتائی ہیں مختصر۔ انشاءاللہ ہم ان کو کیا کریں گے، تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے مخارج اور صفات جو تجوید کے دو بڑے بڑے جز ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف، یہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آگے جو ہمارا سبق چلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ صفات عارضہ، ٹھیک ہے، وہ حروف جن کی وجہ سے قرآن کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نام کو موٹا کرنا، را کو باریک اور موٹا پڑھنا، اسی طرح نون ساکن نون تنوین ہوتا ہے، اسی طرح نون مشدد ہوتا ہے، میم ساکن، اور اسی طرح میم مشدد ہوتا ہے۔ اسی طرح مد کے قاعدے قانون کیا ہیں، وقف کے قاعدے قانون کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ اب یہاں پر حرفوں کی قسموں کو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم آگے صفات عارضہ کو شروع کریں گے، کیونکہ مخارج اور صفات لازمہ یہ تجوید کے دو بڑے بڑے جز ہیں اور بہت اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو جاننا بھی ہمارے لیے کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم صفات عارضہ کا سبق شروع کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔